جو آج پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا وہ فارن پالیسی کے حوالے سے تھا. وہ ہے تو شہباز شریف صاحب نے بھی اس پہ ذکر کیا کہ جو ہماری سفارتی تنہائی کا انہوں نے ذکر کیا, تو مولانا صاحب نے بڑے تندیہ انداز میں کہا کہ جو بائیڈن ان کو فون کرتا نہیں اور موڈی ان کا فون اٹھاتا نہیں. سنیے گا کیا باتیں. جو بائیڈن ان کو فون کرتا نہیں اور مودی ان کا فون اٹھاتا نہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ 72 سال پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ ناکام وزیر اعظم, ناکام حکومت جو ہر محاذ پر مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے. فارن پالیسی کے محاذ پر جس طرح آئسولیشن کا شکار پاکستان ہوا ہے, ان کی کرتوتوں کی وجہ سے میں نے ایسی سنگین صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی. جو بائیڈن ان کو فون کرتا نہیں اور مودی ان کا فون اٹھاتا نہیں. یہ کیوں دن دیکھنا ڈاکٹر صاحب پڑا کہ مولانا صاحب نے یہ بات کہی. انہوں نے اقوام متحدہ کے اس اجلاس کا بھی ذکر کیا جو افغانستان پہ ہو رہا تھا, اور پاکستان کو ہی نہیں بلایا گیا جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے, جسے دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ کام کر کے دو. جب آپ چیئرمین ہی ہندوستان کو دیں گے, مودی اس کا چیئر کر رہا ہوگا, تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو پاکستان کو کوئی حصہ دینے کی وہ مالک نہیں ہے اس کا, دیکھیں, لیکن ڈرائیو تو کرتے ہیں. بات یہ ہے ایکسکیوز کافی نہیں ہے. نہیں ایکسکیوز نہیں, لیکن میں آپ کے ناظرین کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اجلاس کی صدارت ہندوستان کر رہا ہو, نریندر مودی کر رہا ہو, اور اسے پتا ہو کہ افغانستان کے اوپر اجلاس ہو, پرائم منسٹر عمران خان یا اور امریکہ اور ویسٹ آپ کو کہہ رہا ہو کہ طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لائیں, اجلاس ہو رہا اور پاکستان باہر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کی جو بات کی جا رہی ہے, اس سے زبردست آپ کے وزیر اعظم کیا بات کر سکتے ہیں اگر آج ان کی پرائرٹی نہیں ہے. جب آپ لوگ ان کو وار اینڈ ٹیرر پہ چاہیے تھے تو پھر روزانہ ٹیلی فون کالز آتی تھی. جب پاکستانی جو 70,000 شہید ہوئے, تقریباً 80,000 کے قریب تو متاثر تھے اس سے. یہ سفارتی ناکامی نہیں ہے کہ ہمارا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر امریکہ میں بیٹھ کے کہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ کبھی ایک وجہ کبھی دوسری وجہ, کبھی کہتے ہیں ٹیکنیکل ریزن ہے ہمیں فون نہیں آتا. تو یہ اس سے زیادہ امبیرسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی. میری بات سنیں, آن دا سیم ٹائم آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں. کیا آپشن ہے؟ ادھر ہی ڈیسپریشن کا اظہار کیا نا کہ ہمیں کہتے ہیں فون نہیں آتا, کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے, کچھ اور ریزن ہے. جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو کسی دوسرے کانٹیکسٹ میں ٹویسٹ کر کے لگا دینا, کوئی ٹویسٹ نہیں ہے. یہ انورٹڈ کاماز میں کوٹ کیا گیا, انہوں نے خود پاکستان ایمبیسی کے اندر پھر آپ نے ان کے نجی چینل پہ بھی ان کے ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا بیان سن چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے تھا, پہلے ہیں, اس کے بعد بھی ادھر بیٹھ کے بات کی تھی کہ جب پرائم منسٹر آپ کے کلیئر ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے کلیئرٹی کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ ہم ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں, کون ہمارے ساتھ ہے کون نہیں ہے, یہ بھی کلیئر ہے. آج اگر آج ہم امریکہ کی پرائرٹی نہیں ہے کہ اس کو آج ریجن میں نظر آ رہا ہے, اس کی جو الائنمنٹ ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے, ہندوستان کے ساتھ ہے. ہندوستان اس وقت ان کا بلیو آئڈ بوائے بنا ہوا ہے, تو اس لیے اس کو سوچنا کہ پاکستان کو وہ کس پرائے میں لیں گے. آج دیکھیں نا, کل میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہہ رہے ہیں جی ہم اینڈ آف اگست سارا کچھ نکال رہے ہیں اور افغانستان جانے اور اس کے معاملات جانے. کیا امریکنز کو نکلتے ہوئے یہ نظر نہیں آ رہا, کیا ان کو نہیں پتا وہاں حالات کیا تھے, کیا اس دن کے لیے اس بات کا پتہ نہیں تھا پہلے؟ نہیں, ہمیں جنہوں نے فیصلے کیے, جب پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں سپیچ کی, اور یہی کی ہے نا, اس وقت بھی پرائم منسٹر یہی کہہ رہے تھے نا. آپ کے ملک کا وزیر اعظم 18 سال سے کہہ رہا تھا کہ جنگ حل نہیں ہے افغانستان میں, آج ہاتھ اٹھا کے گئے ہیں کہ نہیں. وہی بات جو آپ کا پرائم منسٹر ملک صاحب کہہ رہا تھا, دنیا اسی کی طرف آئی ہے. تو وہ جب پاکستان کو شہادتوں کے لیے پاکستانی قوم کی جانوں کے نذرانے ان لوگوں کو چاہیے تھے, تب روزانہ کال آ رہی تھی امریکہ سے بھی اور ہر طرف سے, جی آئیں جی اپنے ہمیں اڈے بھی دیں, ہمیں مالی جو $150 ارب کا پاکستان کو اکانومی کا لاس ہو, یہ سب کچھ چل رہا تھا. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے, آج اہمیت ہے. کیا ہم چائنا سے آئسولیٹ ہو چکے ہیں, کیا ہم رشیا سے ہو چکے ہیں, تاجکستان سے ہو چکے ہیں, ایران سے ہو چکے ہیں, کسی وہ لوگ جن کے سٹیکس یا جن کی اپروچ, اب آپ دیکھیں جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہندوستان اور افغانستان نے مل کے ایک کمپین چلائی ہے ہمارے ملک کے خلاف. جب مائنڈ سیٹ اس وقت ایسا ہے ملک صاحب, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کیسے لے کے چل سکتا ہے. کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں آج پاکستان کی قیادت پرائم منسٹر عمران خان کی شکل میں ایسے ہاتھوں میں ہے جو دو ٹوک ہو کر اپنی ملک کی خودداری کے لیے بات کر سکتا ہے.